تو جب الگ الگ رکھتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ وناہی کا بالتسویتی سیبوی بین التسمیتی بالجملتی والبیتی من الشعری، ناہی کا آپ کو اتنا کافی ہے، آپ کے لیے اتنی دلیل بہت ہے۔ بتسویتی سیبوی، سیبوی کا برابر قرار دینا، بین التسمیتی بالجملتی، جملے کا نام رکھنا، والبیتی من الشعری، شعر کے ایک مصرے کا نام رکھنا، وطائفۃ من اسماء حروف المعجمی، اور حروف تہجی کے اسما میں سے ایک گروہ کا نام رکھنا، والمسمى هو المجموع السورتی، اور جو مسمى ہے وہ پوری سورت ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ الف لام میم سورت کا نام ہے، تو اس کا مسمى کیا ہے؟ اس کا مسمى ہے پوری سورت، سورہ بقرہ۔ والاسم جزءها، اور جو اسم ہے الف لام میم، وہ سورت جو ہے اس میں الف لام میم بھی داخل ہے نا۔ الف لام میم سورہ بقرہ کا ہی ایک جز ہے نا، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو مسمى وہ پورا مجموعہ ہے، اور اسم جو ہے اس مجموعے کا ایک جز ہے، فلا اتحادہ۔ تو اسم اور مسمى کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہے۔ وَهُوَ مُقَدَّمٌ مِّنْ حَيْثُ ذَاتِهِ، اور پھر وہ جو اسم ہے الف لام میم، جس کو ہم اس سورت کا نام قرار دے رہے ہیں، وہ ذات کے اعتبار سے مقدم بھی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہاں سے باقاعدہ کلام شروع ہوتا ہے، تو یہ اس سے مقدم بھی ہے، اس کے ابتدا میں بھی ہے۔ وَمُؤَخَّرٌ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ اسمًا، اور مؤخر ہے اپنے نام ہونے کے اعتبار سے۔ فلا دورہ، تو اس میں کوئی دور لازم نہیں آئے گا۔ دور کا احتمال پیدا ہو سکتا تھا نا کہ بھائی کوئی پوچھے گا الف لام میم کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری سورہ بقرہ پڑھ کے سنا دیں گے کہ جی الف لام میم یہ ہے۔ تو جو آپ نے پڑھ کے سنایا اس میں بھی الف لام میم ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی جی۔ ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں جو مشہور ہے ہمارے یہاں۔ الحمدللہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اب اگر کوئی پوچھے جی الحمدللہ کون سی صورت ہے، تو آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ الحمد ہے، سورہ الحمد ہے، یہ الحمدللہ ہے۔ تو الحمدللہ اس کا جز بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے۔ نام کب ہے؟ جب یہ صورت پوری ہو گئی، اب اس کا نام ہے
الحمدللہ، سورہ حمد. اور وہ جو اسٹارٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ اس کا جز ہے. تو جز ہونے کی حیثیت کچھ اور ہے اور نام ہونے کی حیثیت کچھ اور ہے. دونوں کی حیثیتوں میں فرق ہے. اور مثال لے لیتے ہیں. مسجد، بیسیکلی مسجد کیا ہوتی ہے؟ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے. صحیح ہے جی. بنیادی طور پہ مسجد وہ حصہ ہوتا ہے جہاں سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے، سجدے کی جگہ. لیکن آپ دیکھیں مسجد کے اندر وضو خانہ بھی ہوتا ہے فی زمانہ، جوتیاں رکھنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں، اذان کہنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، ممبر بھی ہوتا ہے. اس پورے کا نام بھی مسجد ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو نماز پڑھنے کا حصہ ہوتا ہے اس کا نام بھی مسجد ہے. تو یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ جی دور لازم آ گیا. مسجد کیا ہے؟ مسجد کیا ہے اس کی تشریح میں آپ نے کہا کہ جہاں سجدہ کرنے کی جگہ بھی موجود ہو، وضو خانہ بھی ہو، جہاں پہ اذان کہنے کی جگہ بھی موجود ہو، ممبر بھی ہو. تو یہ تو آپ نے دور لازم کر دیا، مسجد کے اندر مسجد ثابت کر دی. تو وہ عرف میں سمجھ آ جاتا ہے، جنرلی سمجھ آ جاتا ہے کہ جی وہ جو سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور جب پورے مجموعے کو مسجد کہا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے. والوجہ الاول اقرب الی التحقیق، فرماتے ہیں پہلی توجہ جو ہے وہ تحقیق کے زیادہ قریب ہے. صحیح ہے جی. الف لام میم کی جو پہلی توجہ بیان کی گئی وہ تحقیق کے تحقیق کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. وَأَوْفَقُ لِلَّطَائِفِ التَّنزِيلِ، اور نزول قرآن کے جو رموز ہیں، جو لطائف ہیں، ان سے زیادہ موافقت رکھتی ہے. وَأَسْلَمُ مِنْ لُزُومِ النَّقْلِ، اور نقل کے لزوم کے زیادہ مناسب ہے. وَوُقُوعِ الاشتراکی فی العالم من وادع واحد، علموں میں اشتراک کا واقعہ ہو جانا ایک ہی وضع کرنے کے والے کی طرف سے. فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالنَّقْدِ، وہ لے جائے گا نقد کی طرف، خرابی کی طرف. عَلَى مَا هُوَ مَقْصُودٌ بِالْعَالَمِيَّةِ، اس پر جو علم سے مقصود ہوتا ہے. بھئی آپ کے والدین جو ہے وہ آپ میں سے، آپ کے 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ان سب کا نام عمیر رکھ دیں. آپ کے 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ان سب کا نام عمیر رکھ دیں آپ کے والدین. اب ایک ہی وعدے ہے اور اس نے جو ہے وہ مختلف بچوں کے نام ایک ہی رکھ دیے.
وہ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو مقصود ہے علم کا مقصود کیا تھا؟ ہر ایک الگ الگ ممتاز ہوتا. عمیر جو ہے وہ دور حدیث میں پڑھتا ہے، ہمارا بچہ عمیر جو ہے وہ اولا میں پڑھتا ہے، ہمارا بچہ عمیر جو ہے وہ ثالثہ میں پڑھتا ہے. تو سننے والا کنفیوز ہو جائے گا نا کہ بھئی کبھی یہ کہتے ہیں عمیر ثالثہ میں پڑھتا ہے، کبھی کہتے ہیں اولا میں پڑھتا ہے، کبھی کہتے ہیں دورے میں پڑھتا ہے. تو الگ الگ نام ہوں گے تو سننے والے کے لیے آسان رہے گا، بتانے والے کے لیے بھی سمجھانا آسان رہے گا. کہ بڑے بچے کی بات ہو رہی ہے، جب انہوں نے کہا کہ جی عدنان دورے میں پڑھتا ہے تو سمجھ آ جائے گا کہ بڑے بچے کی بات ہو رہی ہے. اور مقصود جو ہے وہ اولا میں پڑھتا ہے تو سمجھ آ جائے گا چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے. اب سب کے ایک ہی نام رکھ دیے تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ناموں والی توجیہ لینے میں نقد لازم آ رہا ہے. قیلا انہا اسماء القرآنی، بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے نام نہیں بلکہ قرآن کے نام ہیں. وَلِذَالِكَ أَخْبَرَ عَنْهَا بِالْكِتَابِ وَالْقُرْآنِ، اسی وجہ سے ان حروف کے ساتھ کتاب اور قرآن کی خبر دی گئی. الف لام میم ذالک الکتاب، کیا مطلب ہوا؟ الف لام میم یہ کتاب ہے، الف لام میم یہ کتاب ہے. اب ان علماء نے جو ہے ذالک الکتاب کو خبر بنا دیا کس کی؟ الف لام میم کی، اور کہا کہ یہ قرآن پاک کا ہی نام ہے. قیلا انہا اسماء اللہ تعالی، بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کے نام ہے. یدل علیہ ان علی کرم اللہ وجہہ، ان کی دلیل اس بات پر یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کانا یقولو فرماتے ہیں یا کاف ہا یا عین صاد یا ہا میم عین سین قاف، یا لگا کے وہ پکارتے ہیں حروف مقطعات کے ساتھ. تو اس کو ان علماء نے دلیل بنایا کہ ظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ذات کو پکار رہے ہوں گے نا، حروف مقطعات کو تھوڑی پکار رہے ہوں گے. لعلہ ارادہ یا منزلہا، جبکہ جو لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس پکار میں مراد یہ ہو کہ اے کاف ہایا عین صاد کو نازل کرنے والے، اے ہا میم عین سین قاف کو نازل کرنے والے. یہ بھی تو ہو سکتی ہے ان کی مراد، ضروری ہے کہ وہ ان الفاظ سے کوئی ذات مراد لے کے اس ذات کو ہی پکار رہے ہوں. قیلا الالف من اقصى الحلق وهو مبدأ الخارجی، بعض علماء نے کہا کہ الف جو ہے وہ حلق کے آخری کنارے سے نکلتا ہے اور وہی مخارج کا ابتدائی مقام ہے. واللام من طرف اللسانی، اور لام جو ہے وہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. وہوا اوسطھا، اور زبان جو ہے وہ مخارج کا اوسط ہے. والمیم من الشفتی، اور میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. وہوا آخرھا، وہ مخارج کا آخر ہے. جمع بینہا ایماءً، تو ان کو جمع کرا، ان کو جمع کیا، ابتدائی مخرج، درمیانے مخرج، آخری مخرج، ان کو جمع کیا ایماءً، اشارہ کرتے ہوئے الی اس بات کی طرف کہ ان العبد ینبغی، کہ بندے کو مناسب ہوتا ہے ان یکون اول کلامہ و اوسطہ و آخرہ ذکر اللہ تعالی، کہ بندے کے کلام
کا اول اوسط آخر سب ذکر اللہ ہو. چلیں جی یہاں تک رکھتے ہیں.